اسلامی تاریخ کے اعتبار سے سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے، اور ہم اور آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہر سال سالانہ طور پر جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے دوسری جماعتوں کو تو چھوڑیے، مسلمانوں کے مخصوص طبقہ کے اندر سوسائٹی، سماج اور معاشرے کے مخصوص گلی کوچوں، روڈوں اور محلوں میں، مخصوص گھروں پر اہل بیت کے آواز گونجنے لگتے ہیں، اہل بیت کے نام لینے لگتے ہیں، جگہ جگہ گلی گلی چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان سے یا علی یا علی یا حسین کے نعرہ لگانے لگتے ہیں۔ ایک خاص طبقہ اہل بیت کے محبت کے نام پر بڑے بڑے صحابہ کرام پر اعتراض جتاتے ہیں، اہل بیت کے نام پر کبھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں، تو کہیں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر تنقید کرتے ہیں، اہل بیت کے نام پر کہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اندر کمیاں نکالتے ہیں۔ الغرض یہ کہ ان مخصوص طبقہ کا یہ ماننا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت میں بڑی دشمنیاں ہیں۔ اگر صحابہ کو ماننا ہے تو اہل بیت کو نہیں مان سکتے، اور اہل بیت کو ماننا ہے تو صحابہ کرام کا احترام باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ صحیح کیا ہے؟ قرآن و حدیث اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے؟ اہل حدیث کا اسٹینڈ کیا ہے؟ سلف و صالحین اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ بات صحیح ہے کہ اگر ہم صحابہ کو مانتے ہیں تو اہل بیت کو نہیں مان سکتے، یا اہل بیت کو مانتے ہیں تو صحابہ کرام کو نہیں مان سکتے؟ صحیح کیا ہے؟ آج کے خطبہ جمعہ میں میرا عنوان عظمت صحابہ ہے۔ آئیے انشاءاللہ اس پر گفتگو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں سلف و صالحین قرآن و سنت کے موقف کیا ہیں۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ صحابہ کس کو کہتے ہیں، تاکہ آنے والی بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ صحابی کی تعریف بڑے ہی خوبصورت لفظوں میں کیے ہیں کہ صحابی وہ خوش نصیب انسان ہے، وہ خوش نصیب مسلمان ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، اور ایمان ہی کی حالت پر ان کا خاتمہ بھی ہوا، ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو، ایمان پر ان کا انتقال ہوا ہو، وہ خوش نصیب انسان صحابی کہلاتے ہیں۔ عورت ہے تو صحابیہ، مرد ہیں تو صحابی۔ ان کا مقام مرتبہ کیا ہے؟ آئی سورہ فتح کی ایک آیت کا ٹکڑا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ نے والذین معہ کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے لیے، معہ، حالانکہ اصحابہ کہتے تو بھی معنی پایا جاتا ہے کہ والذین اصحابہ، جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، صحابہ تھے، لیکن اصحابہ کے اندر وہ وزن نہ تھا جو معہ کے اندر وزن ہے۔ اللہ نے فرمایا والذین معہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہ کون لوگ تھے، وہ ساتھ کیسے تھے؟
وہ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر پل آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں ہے تو وہاں بھی آپ کے ساتھ ہیں، میدان امن میں ہے تو وہاں بھی آپ کے ساتھ ہیں، تنگی میں ہے تب بھی آپ کے ساتھ ہیں، خوشحالی میں ہے تب بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں۔ فرمایا اشداء علی الکفار، اللہ کے دشمنوں پر، اسلام کے دشمنوں پر یہ بڑا ہی سخت ہیں، بڑا ہی ہارڈ ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں یہ نہایت ہی رحم دل ہیں۔ صحابہ کرام کا مقام مرتبہ جاننا ہے تو آپ اس بات سے جان سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے بہترین اگر کوئی مسلمان ہے تو صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ ایسے نہیں بن گئے تھے، صحابہ ایسے نہیں بن گئے تھے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کے لیے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو نبی کا ساتھ کے لیے، نبی کی محبت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ یہ سلیکٹڈ کیے گئے لوگ ہیں، یہ چنے ہوئے لوگ ہیں۔ صحابہ کرام تو وہ تھے جنہوں نے قرآن کو ڈائریکٹ اترتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں، صحابہ کرام قرآن پڑھتے تھے، قرآن کی کون آیت کہاں کس موقع پر اتری ہے، اس کے پیچھے واقعہ کیا ہے، سبب نزول کیا ہے، صحابہ کرام یہ تک جانتے تھے۔ صحابہ کرام نے دین کے لیے بڑی قربانیاں پیش کی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو، دین کو، شریعت کو صحابہ کرام کے حوالے کیا، صحابہ نے امت کے حوالے کیا۔ یہ دین ہم تک جو پہنچا ہے، دین پوری امت تک جو پہنچا ہے، تو امت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا ایک میڈیم ہے صحابہ کرام۔ ان کے واسطے سے، ان کے ذریعے سے شریعت ہمیں ملی ہے، دین ہمیں ملا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ان صحابہ کرام کی جماعت پر، ان کی کردار پر، ان کے کریکٹر پر اگر کوئی اعتراض کرے، انہیں شک کے دائرے میں لائے، نعوذ باللہ اگر کوئی یہ کہے کہ صحابہ کرام اچھے لوگ نہیں تھے، نعوذ باللہ کوئی یہ کہے ان کی نیت صحیح نہیں تھی، تو گویا کہ یہ اعتراضات اور یہ شک اور یہ اعتراض اور یہ تنقید صرف صحابہ کرام پر نہیں بلکہ پوری شریعت پر تنقید ہو رہی ہے، اور پوری شریعت شک کے دائرے میں آ رہی ہے۔ دراصل محرم اور عاشورہ کے نام سے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے غم کے نام سے محرم کے پیچھے جو پلاننگ اور سازش ہے وہ یہ ہے کہ پورے دین کو مشکوک کر دیا جائے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ کر کے۔ صحابہ کرام کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے، دین آپ تک پہنچا ہے۔ اب جب صحابہ کرام کی کردار پر اعتراض کیا جائے، صحابہ کرام کی نیتوں پر تنقید کی جائے، تو دین صحیح سلامت بچے گا کہاں سے؟ تو دراصل ہے کہ دین کو گڑمٹ کیسے کیا جائے، دین کو خراب کیسے کیا جائے، تو جن کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے انہیں مشکوک کر دیا جائے، ان کی عزت وقار کو مجروح کر دیا جائے، یہ پلاننگ اور یہ سازش ہے۔ یہ تھے صحابہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے صحابہ کا امتحان لیا ہے۔ یہ کیسے لوگ تھے، یہ کتنا اللہ سے ڈرنے والے تھے، یہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف کتنا تھا، اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ہے۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ علی قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں صحابہ جن کو اللہ نے جن کے دلوں کا امتحان لیا ہے، جن کے قلوب کو، دلوں کو جانچا ہے، پرکھا ہے، للتقوی، تقوی کے لیے، پرہیزگاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے جانچا، پرکھا، دیکھا، امتحان لیا ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر کتنا ہے، یہ اللہ کو کتنا قریب، اللہ کے کتنا قریب ہے، اللہ پر ایمان کتنا رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کی جماعت کا امتحان لیا ہے، اور امتحان ایسا کہ میرے بھائیو ہم اور آپ دے ہی نہیں سکتے۔ ہماری بس زیادہ سے زیادہ زبان چل سکتی ہے،
صحابہ کرام نے تو وہ امتحان دیے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کا امتحان تھا گھر چھوڑا، صحابہ کرام کا امتحان تھا وطن کو چھوڑا، صحابہ کرام نے امتحان دیا، بیوی بچوں کو خیر بات کہہ دیا، اپنی پوری زندگی کی گاڑی کمائی اللہ کی راہ میں لٹا دیا۔ صحابہ کرام تو وہ تھے کہ اللہ کا حکم آیا اسی وقت لبیک کہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ میں جا کر کے جام شہادت نوش فرمائے۔ صحابہ ایسے ہی صحابہ نہیں بنے، صحابہ اکرام کا مقام مرتبہ اتنا اونچا ایسے ہی نہیں ہوا۔ صحابہ اکرام نے ہر قسم کی تکلیفیں اٹھائی، ہر قسم کی پریشانیوں کو جھیلا، ہر قسم کی قربانیاں اللہ کی راہ میں پیش کیے۔ اچھا سوال یہ ہے کہ اللہ نے امتحان لیا تو یہ امتحان میں پاس ہوئے یا نہیں، کامیاب ہوئی یا نہیں ہوئی ہے؟ سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں اللہ نے اس کا جواب دیا ہے، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، انصار اور مہاجرین میں سے جو پہلے ایمان لے کر آئے، والذین اتبعوہم باحسان، اور جو ان کے بعد اخلاص کے ساتھ جو ایمان لے کر آئے، جو پہلے ایمان لے کر آئے جو بعد میں ایمان لے کر آئے، اللہ نے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ میرے بھائیوں ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے ذرا سوچو تو صحیح، ٹھنڈے دماغ سے ذرا سوچو تو صحیح، تمہاری ہمت اور مجال کہاں سے آ گئی کہ تم امیر معاویہ پر اعتراض جتاتے ہو، امیر معاویہ کے بارے میں کہتے ہو یہ بہت بعد میں اسلام لے کر آئے ہیں، یہ فتح مکہ کے بعد اسلام لے کر آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے صحابہ کرام کے درمیان جو فرق ہے اس کو ختم کر دیا، سب کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سارے صحابہ کرام سے راضی ہوا اور سارے صحابہ کرام اللہ سے راضی ہو گئے۔ تمہاری مجال کیسے ہے کہ تم صحابہ کرام پر اعتراض جتاتے ہو کہ بعد میں ایمان لے کر آئے ہیں؟ ہم اس وقت ہوتے تو ہم فلاں کے ساتھ ہوتے، تلوار اٹھاتے۔ نالائکوں، بیوقوفوں، احمقوں، تمہیں چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم صحابہ کرام کی جماعت پر اعتراض جتاتے ہو، تنقید کرتے ہو، جس کے بارے اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں ان سب سے راضی ہو گیا۔ رضی اللہ عنہم، یہ کسی ایک صحابی کے بارے میں نہیں، سارے صحابہ کے بارے میں، سارے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ہاں یہ الگ بات ہے جو پہلے ایمان لے کر آئے ہیں ان کا مقام زیادہ ہے، ان کی فضیلت زیادہ ہے، لیکن جو بعد میں ایمان لے کر آئے ہیں ان سارے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آگے بڑھیے اور دیکھیے، شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو صحابہ کرام پر تنقید کرتے ہیں، جو انہیں برا بھلا کہتے ہیں۔ محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی جیسا کہ میں نے شروع خطبہ میں کہا ہے کہ اہل بیت کے آڑ میں صحابہ کرام پر برا بھلا اور تنقید اور تنقید کرتے ہیں، ان کی عزت پر حملہ کرتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی بخشا نہیں جاتا ہے۔ ان اسلام کے دشمنوں نے اسلام اور اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ کرام پر اعتراض اور تنقید کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اتنا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سرٹیفکیٹ دیا ہے، یہ میڈل اور یہ تمغہ دیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ میں نے جنت انہی لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، ایسی جنت، ایسے باغ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں جہاں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ جس جماعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا ہو، جس جماعت کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا ہو میں نے جنت ان کے لیے تیار کر رکھی ہے، تم اس جماعت پر اعتراض کرتے ہو۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک غزوہ ہوا ہے، غزوہ تبوک، بڑی پریشانی والا غزوہ، بڑی پریشانی والا غزوہ۔
اللہ نے قرآن کے اندر سورہ توبہ آیت نمبر 117 کے اندر اس غزوے کو بیان فرمایا ہے کہ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعۃ العسرہ. اللہ نے خصوصی توجہ فرمائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حال پر اور انصار اور مہاجرین کے اصحاب پر. کس بات کی؟ جنہوں نے کیوں خصوصی توجہ فرمائی؟ اس لیے کہ ان صحابہ کرام نے، ان انصار و مہاجرین نے تنگی کے وقت ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا بلکہ ساتھ دیے. تنگی کے وقت سے مراد مفسرین لکھتے ہیں کہ غزوہ تبوک ہے، اور غزوہ تبوک میں تنگی کا یہ عالم تھا کہ صحابہ کرام کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں تھی، پینے کے لیے پانی نہیں تھا. صحابہ کرام تنگی کا یہ عالم بتاتے ہیں. صاحب تفسیر لکھتے ہیں کہ ایک کھجور کو 2 حصوں میں بانٹا جاتا اور 2 صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا جاتا. ایک پیاس کی شدت کو بجھانے کے لیے ایک کھجور کئی صحابہ کرام باری چوس کر کے اپنی پیاس کو بجھاتے تھے. میرے بھائیوں، یہ صحابہ کرام تھے کہ انہوں نے ہر طرح کی تنگ حالی کو برداشت کیا، ہر طرح کی پریشانی کو قبول کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی حالت میں اکیلے نہیں چھوڑا. ان صحابہ کرام کی جماعت پر تمہاری مجال جرأت کہ تم برا بھلا کہو. میرے بھائیوں، یہ صحابہ کرام کی وہ جماعت ہے جن کے بارے میں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا تسبوا اصحابی، اے لوگوں سنو، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا. لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا. فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، سنو، اگر تم میں سے کوئی بھی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفا، تو سنو، ان کے ایک مد یا آدھے مد کے برابر تمہارے سونے احد پہاڑ کے برابر سونا بھی پہنچ نہیں سکتا ہے. ان کے مقام مرتبہ 1 کیلو، 1 مد ہو یا آدھا مد ہو، جو اناج اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، تمہارے احد پہاڑ کے برابر سونا بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. یہ وہ صحابہ کرام تھے، یہ وہ صحابہ کرام تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی نے سوال کیا کہ سب سے بہترین لوگ کون ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی، میرے زمانے کے لوگ سب سے بہتر ہیں، میرے زمانے کے لوگ سب سے بہتر ہیں. ثم الذین یلونہم، پھر کون لوگ بہتر ہیں؟ پھر جو ان کے بعد آنے والے ہیں، پھر ان کے بعد جو آنے والے ہیں. تو سب سے بہتر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بتایا ہے کہ میرے صدی کے لوگ، میرے زمانے کے لوگ، اور وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. یہ صحابہ کرام کی عظمت ہے، یہ ان کی فضیلت ہے، یہ ان کا مقام ہے کہ سب سے بہتر انسان اگر کوئی گزرے ہیں اس امت کے اندر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. وہ صحابہ آج حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے شہادت کے موقع پر سالانہ غم منایا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسہ تو یاد رہا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی کی شہادت بھول گئے. میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اہل بیت میں سے ہیں، اور علی رضی اللہ عنہ بھی اہل بیت میں سے ہیں. علی رضی اللہ عنہ کوفہ کے اندر فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. نماز پڑھانے ہی کے دوران دشمن اسلام جن کا نام عبد الرحمن ابن ملجم آتا ہے، نماز کے دوران حملہ کرتے ہیں. حملہ کیا، علی رضی اللہ عنہ مصلی پر گر جاتے ہیں، اور گرنے کے بعد دیکھیے صحابی ہو تو اس طرح کہ اللہ کی راہ میں جان لٹا رہے ہیں، آپ کی جان، آپ کی روح پرواز ہو رہی ہے، آپ کی جان نکل رہی ہے، اور اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا.
میرے بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت رمضان کے مہینے میں 17 تاریخ کو ہوئی۔ اگر غم منانا، اگر ماتم منانا جائز ہوتا تو کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت اس لائق نہ تھی؟ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دردناک حادثہ نماز کی حالت میں دشمنوں نے شہید کر دیا، کیا اس لائق نہیں تھے کہ سالانہ طور پر ان کا غم منایا جاتا؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے پہلے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ کیا بیٹے کو باپ سے محبت نہیں تھی جو آج آپ محبت دکھا رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، معاملہ اور مسئلہ وہی ہے جو میں نے شروع میں رکھا کہ اہل بیت کے محبت کے نام پر ان کے پیچھے پلاننگ اور سازش ہے، اور وہ چونکہ ڈائریکٹلی حملہ نہیں کر سکتے ہیں اس لیے سہارا لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا، اہل بیت کا، اور اہل بیت کا محبت کا دم بھر کر کے دراصل دین اسلام کو مجروح کرنا چاہتے ہیں، دین اسلام کو مشکوک کرنا چاہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام پر اگر کوئی اعتراض کرے، صحابہ کرام پر کوئی تنقید کرے، کیا ان کی ذات پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ بالکل نہیں۔ الحمدللہ صحابہ کرام کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ معاملہ ویسا ہی ہے جیسا کوئی آسمان سورج اور چاند کو دیکھ کر کے تھوکنے کی کوشش کرے تو تھوک اس کے منہ پر گرتا ہے، بالکل ویسے ہی کہ صحابہ کرام کو کوئی تنقید کرے، برا بھلا کہے تو صحابہ کرام کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، صحابہ کرام کی ذات پر کوئی ٹھیس نہیں ہوتا ہے، کوئی ان کی ذات، ان کی عزت پر یہ حملہ نہیں کر پاتے ہیں۔ دراصل جتنے لوگ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، صحابہ کرام کے اعمال نامے میں نیکی لکھا جاتا ہے، یہ اپنے اوپر اپنے نامہ اعمال کے اندر گناہ لکھا، ان کے گناہ لکھے جاتے ہیں، صحابہ کرام کے اعمال نامے پر نیکی لکھے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، باتیں تو اور بھی ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ پھر موقع ملا تو آپ کے سامنے جو باقی باتیں ہیں عظمت صحابہ اور اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت، پھر عاشورہ کا چونکہ موسم ہے، یہ چند باتیں آپ عظمت صحابہ کے تعلق سے بھی آپ نے سماعت فرمائی ہیں، اور انشاءاللہ پھر موقع ملے گا تو اہل بیت کے تعلق سے بھی ایک خطبہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آخر میں ایک دو بات یہ بیان کر دوں کہ محرم الحرام کا مہینہ بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو کام کرنے کے ہیں وہ روزہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اگر کوئی ہے تو محرم کا روزہ ہے، تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے ہیں، یہ اہم کام ہے جو کرنا ہے، اور ہر قسم کی ظلم زیادتی، ہر قسم کی برائی اور گناہ سے بچنا ہے، یہ دو کام کرنے ہیں، برائی سے، گناہ سے، اللہ کی نافرمانی سے بہت احتیاط کرنے ہیں، بچنے ہیں، اور نیک کاموں میں سب سے زیادہ روزہ رکھنا ہے۔ اگر زیادہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو کم سے کم اس مہینے کے 2 روزہ ضرور رکھیں، ایک چاند کی 9 اور 10 تاریخ کو۔ اس تعلق سے فضیلتیں اتنی زیادہ ہیں کہ بیان کروں گا کہ وقت نکل جائے گا، سرسری طور پر کہ 2 روزہ ہم سب رکھنے کی کوشش کریں، اور مجھے امید ہے کہ رکھیں گے، ہم بھی رکھیں، اور آپ سے گزارش ہے، مائیں بہنیں آئی ہوئی ہیں، آپ گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے سے بھی روزہ رکھوائیں، نفلی روزہ ہے، روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ صحابیات بھی اپنے بچوں سے روزے رکھواتے تھے، اور اگر روتے تھے دل بہلانے کے لیے انہیں کھلونا پیش کر دیے جاتے تھے، اس لیے ہم سب روزہ رکھیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کو بدعت و خرافات، رسم و رواج، ظلم و زیادتی اور گناہ سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ العالمین ہم خطا کار ہیں، گنہ کار ہیں، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہے اللہ تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو ہر قسم کی بدعت و خرافات سے بچنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔